عذاب قبر کے ثبوت کی چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں، ان کی آنکھیں نیل گوں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ اس سے یعنی مردے سے دریافت کریں گے، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب میں کہے گا، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ کہیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی اقرار کرے گا۔ بعد از اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس کی قبر کو منور یعنی روشن کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تم محو خواب ہو جاؤ یعنی سو جاؤ۔ وہ کہے گا، مجھے اپنے گھر واپس جانے دیں تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں۔ وہ کہیں گے تم دلہن کی مانند محو استراحت ہو جاؤ یعنی سکون و آرام سے سو جاؤ، جس کو اس کے گھر والوں میں سے صرف وہی فرد بیدار کر سکتا ہے جو اس کے ہاں سب سے زیادہ پیارا ہے، مقصود اس کا خاوند یعنی شوہر ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے آرام کی جگہ سے اٹھائیں گے، اور اگر وہ منافق ہوگا تو کہے گا، میں نے لوگوں سے جو باتیں سنی اسی طرح کی باتیں میں نے کہی، مجھے کچھ علم نہیں۔ دونوں فرشتے اسے کہیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی بات کہے گا۔ چنانچہ قبر کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر سکڑ جا، تو قبر اس پر سکڑ جائے گی، جس سے اس کی پسلیاں اصل حالت سے زائل ہو جائیں گی، چنانچہ وہ ہمیشہ عذاب قبر میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 7ویں حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مؤمن کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، میرے رب اللہ ہیں۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں، یہ کون شخص تھے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ کا قول کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان سے ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کا بستر بچھاؤ اور جنت کا ہی اسے لباس پہناؤ اور جنت کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو جنت کی باد نسیم یعنی خوشگوار ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے، اور اس کی قبر کی جگہ تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس قدر کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ میت کو بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں، جو شخص تم میں بھیجا گیا وہ کون تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس پر آسمان سے منادی کرنے والا آواز کرتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، اس نے غلط بیانی کی ہے، اس کا آگ سے بستر تیار کرو، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا، اس کو آگ کی گرمی اور اس کی باد سموم یعنی زہریلا دھواں وغیرہ پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا، اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی،
یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جائیں گی، یعنی ایک دوسرے میں گت جائیں گی۔ پھر اس پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ اگر اس کو کسی پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، چنانچہ وہ اس کو اس شدت کے ساتھ مارے گا کہ اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب میں موجود سب سنیں گے۔ اس سے وہ مٹی بن جائے گا، پھر اس میں روح لوٹائی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔